بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو زرناب ورچوئل لرننگ. عزیز طلبہ، سی پلس پروگرامنگ کی آج کلاس نمبر 7 ہے، جس میں ہم ویریبلز کے بارے میں پڑھیں گے. ویریبلز کیا ہوتے ہیں، ویریبلز کو کیسے ڈکلیئر کیا جاتا ہے، ویریبلز کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے، ویریبل انیشلائزیشن کیا ہوتی ہے، اور ویریبل کے نیمنگ رولز کیا کیا ہوتے ہیں. اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اس جیسی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. آج کی کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اپنی پچھلی کلاس کو کوئکلی ریکیپ کرتے ہیں. کلاس نمبر 6 میں ہم نے سائز آف اور ڈیٹا ٹائپ میکروز پڑھا تھا. سائز آف ایک کی ورڈ ہے اور یہ یونری آپریٹر ہوتا ہے جو کمپائل ٹائم پہ کسی ڈیٹا ٹائپ، کسی کانسٹنٹ، ایکسپریشن یا ویریبل کا میموری سائز ریٹرن کرتا ہے. وہ ویریبل، وہ ڈیٹا ٹائپ، وہ کانسٹنٹ، وہ ایکسپریشن میموری میں کتنی نمبر آف بائٹس لے رہے ہیں، اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سائز آف آپریٹر ہوتا ہے اور اس کا سینٹیکس ہے سائز آف، اور اس کے بعد پیرنتھیسس میں آپ ڈیٹا ٹائپ، کانسٹنٹ، ایکسپریشن یا ویریبل لکھ سکتے ہیں. دوسرا کانسیپٹ ہم نے اسی کلاس میں پڑھا تھا، ڈیٹا ٹائپ میکروز. سی پلس پلس میں ہر ڈیٹا ٹائپ کے لیے کچھ منیمم اور کچھ میکسیمم ویلیو کی لمٹ ہوتی ہے. ان لمٹس کو ہمارے لیے یاد رکھنا بہت مشکل کام ہے. سی اور سی پلس پلس میں کچھ ایسے میکروز ہیں جس میں ہر ڈیٹا ٹائپ کی منیمم اور میکسیمم ویلیوز کی رینج کو سٹور کیا گیا ہے. تو ڈیٹا ٹائپ میکروز ان منیمم اور میکسیمم ویلیوز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر ہمارے پاس انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہے تو int_min میں انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کی منیمم ویلیو ہوگی اور int_max میں انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کی جو میکسیمم رینج آف ویلیو ہے اس کو سٹور کیا گیا ہے. اسی طرح سے flt_min میں فلوٹ کی منیمم اور flt_max میں فلوٹ کی میکسیمم ویلیو ہوتی ہے. اگر آپ اس لیکچر کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی ڈاٹ پہ اس کا لنک ملے گا، وہاں کلک کر کے آپ یہ مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. آج کی کلاس کے ٹاپک میں ویریبلز کیا ہوتے ہیں، ویریبل ڈیفینیشن اور ڈیکلیریشن کیا ہوتی ہے، ویریبل انیشلائزیشن سے کیا مراد ہے، اور ویریبل نیمنگ رولز کیا کیا ہوتے ہیں. آخر میں ہم ایک پروگرام کے ذریعے سے اس کانسیپٹ کو سمجھیں گے. وٹ آر ویریبلز؟ سی یا سی پلس پلس میں ہم مختلف پروگرامز بناتے ہیں اور یہ پروگرام ہمارے مختلف پرابلمز کو سولو کرتے ہیں. اب پرابلم کو سولو کرنے کے لیے ہم کچھ ویلیوز سٹور کرتے ہیں اور یہ ویلیوز کمپیوٹر میموری میں سٹور ہوتی ہیں. جب بھی ہم کوئی پروگرام بناتے ہیں تو ہمارا پروگرام ہمارے مختلف پرابلمز کو سولو کرتا ہے. پرابلمز کو سولو کرنے کے لیے ہم اسے کچھ انپٹ کرتے ہیں. ہماری انپٹ کی گئی ویلیو کو کمپیوٹر میموری میں سٹور کیا جاتا ہے. اب پروگرام میں وہ ویلیوز ویریبل کی مدد سے سٹور ہوتی ہیں. سی پلس پلس پروگرامنگ لینگویج میں ہمارے پاس جو ویریبلز ہوتے ہیں وہ انپٹ کی گئی ویلیوز کو یا کیلکولیشن کے ریزلٹس کو سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کسی ویریبل میں کتنی اماؤنٹ آف ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں. اس بات کے انحصار ہماری ڈیٹا ٹائپ پر ہوگا یا ہمارے ویریبل کی ٹائپ پر ہوگا. ہمارے ویریبل جس ڈیٹا ٹائپ کے ہوں گے اس ویریبل کے سائز کے مطابق یا اس کی منیمم اور میکسیمم لمٹ کے مطابق ہم اس ویریبل میں ویلیو کو سٹور کر سکتے ہیں. تو ویریبل کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں، ویریبل ایک سٹوریج سپیس ہوتی ہے، ایک میموری لوکیشن ہوتی ہے جس کو ایک یونیک نیم کے ساتھ جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے کمپیوٹر میموری کے اندر. کمپیوٹر کا پروگرام اس یونیک نیم کی مدد سے اس سٹوریج سپیس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. تو ویریبل ایک سٹوریج سپیس ہے جس کو ہم ایک یونیک نیم سے آئیڈینٹیفائی کروائیں گے اور ہمارا پروگرام اس یونیک نیم کو استعمال کرتے ہوئے اس سٹوریج سپیس پر یا تو ویلیو کو رائٹ کرے گا یا اسی سٹوریج سپیس سے ویلیو کو ریڈ کرے گا. اب ویریبل کے اندر جو ویلیو ہم سٹور کریں گے اسے ہم چینج کر سکتے ہیں. ویریبل کے اندر جو بھی ویلیو آپ سٹور کریں گے ڈیورنگ پروگرام ایگزیکیوشن وہ چینجیبل ہوتی ہے. ویریبل کی ویلیو فکس نہیں رہتی، ویریبل کی ویلیو کانسٹنٹ نہیں رہتی، ویریبل کی ویلیو چینجیبل ہوتی ہے. ہم اپنی مرضی سے ڈیورنگ پروگرام ایگزیکیوشن اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. With the help of variable, we can decide what amount of data and type of data stored in variable. ویریبل کی مدد سے ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم ڈیٹا کی کتنی اماؤنٹ اس میں سٹور کر سکتے ہیں،
جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کی منیمم اور میکسیمم لمٹ کے مطابق، اور دوسرا ہم ویریبل میں کس طرح کا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں. مثلا اگر ہمارے پاس کیریکٹر ڈیٹا ٹائپ ہے یا کیریکٹر ٹائپ کا ویریبل ہے تو ویریبل کی ڈیٹا ٹائپ کیریکٹر کے مطابق ہم اس میں کیریکٹر ڈیٹا سٹور کر سکیں گے. اگر ویریبل کی ٹائپ فلوٹ ہے تو ہم اس میں فلوٹنگ پوائنٹ ویلیوز کو سٹور کر سکیں گے. اگر ویریبل کی ٹائپ انٹیجر ہے تو ہم اس میں پازیٹیو یا نیگیٹو ہول نمبرز یا انٹیجر نمبرز کو جس میں فریکشنل پارٹ نہیں ہوتا ان کو ہم سٹور کر سکیں گے. فرض کیجئے یہ ہمارے پاس کمپیوٹر کی میموری ہے. ہم کمپیوٹر کی میموری کو انٹرنلی اس طرح کے میموری سیلز کی مدد سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس کمپیوٹر کی میموری ہے. ہم اس میں سے کسی ایک میموری لوکیشن کو لیتے ہیں. لیٹ یہ ہمارے پاس یہ والی میموری لوکیشن ہے. اس میموری لوکیشن کو یا اس میموری سپیس کو ہم نے اے سے آئیڈینٹیفائی کروایا ہوا ہے. اب ہم اپنے پروگرام میں جب بھی اے مینشن کریں گے ان پٹ کرتے ہوئے، آؤٹ پٹ کرتے ہوئے، یا کسی فارمولا یا ایکسپریشن میں اے کو لکھیں گے تو اے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس میموری سپیس پہ جو بھی ویلیو ہوگی. یہ ہمارے پاس اس کی ڈیکلیریشن ہے کہ ہم نے ایک انٹیجر ٹائپ کا ویریبل اے بنایا اور اس کے اندر 100 سٹور کر دیا، اسائن کر دیا. اس کو ہم انیشلائزیشن آف ویریبل بھی کہتے ہیں، جس کا کانسیپٹ ہم آگے پڑھیں گے. تو یہاں پر اے از اے نیم آف ویریبل، 100 اس کے اندر وہ ڈیٹا ہوگا یا وہ کنٹینٹ ہوں گے جو اس اے ویریبل کے اندر سٹور ہوں گے، اور اے ویریبل جو نیم ہوگا وہ اس میموری سپیس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. تو یہاں اے ویریبل نیم ہو گیا. یہ جو باکس ہے، یہ جو سیل ہے، یہ اس کے ویریبل کی سپیس ہو گئی، اور 100 جو اس کے اندر ہے وہ اس ویریبل کی ویلیو ہو گئی. اور یہ اوورآل ہمارے پاس کمپیوٹر میموری ہے. اچھا، اسی طرح اگر ہم کوئی اور ویریبل ڈکلیئر کر لیتے ہیں، لیٹ بی ڈکلیئر کرتے ہیں، تو فرض کیجئے کمپیوٹر اس کے لیے یہ والی میموری سپیس جو ہے وہ ریزرو کر لیتا ہے، یا اس میموری سپیس کے لیے جو ہے وہ ویریبل بی بنا لیتا ہے. تو جب ہم پروگرام میں کہیں پہ بھی بی لکھیں گے تو تب یہ والی جو ہے وہ میموری سپیس شمار ہوگی. ہم جو بھی ڈیٹا ان پٹ کریں گے یا آؤٹ پٹ کریں گے ویریبل بی کی مدد سے تو وہ اس میموری سپیس میں سے لیا جائے گا. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ویریبل کا کانسیپٹ. نیکسٹ ہے ویریبل ڈیفینیشن. یہاں آپ ایک بات نوٹ کیجئے، ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے ویریبل ڈیفینیشن اور ایک کانسیپٹ ہے ویریبل ڈیکلیریشن. سی پلس پلس میں ویریبل ڈیفینیشن میں اور ویریبل ڈیکلیریشن میں فرق ہے. سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں ویریبل ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے سی اور سی پروگرامنگ لینگویج میں. سی اور سی پلس پلس میں ویریبل ڈیفینیشن سے مراد ہے ہم ویریبل کا نیم اور اس کی ڈیٹا ٹائپ اور اس کے لیے کچھ میموری سپیس کمپیوٹر میموری میں ریزرو کروائیں گے. ویریبل کا نیم مینشن کرنا، اس کو ڈیٹا ٹائپ اسائن کرنا، اور پھر کمپائلر اس کے لیے جو میموری سپیس ایلوکیٹ کرے گا، ایسوسیٹ کرے گا اس ویریبل نیم کو، اس عمل کو ہم ویریبل ڈیفینیشن کہیں گے. دیکھیے، a variable definition in C++ defines the variable name and assign the data type. ویریبل نیم دینا، ڈیٹا ٹائپ اس کو اسائن کرنا، اور ایسوسیٹ ود اٹ سم اسپیس ان کمپیوٹر میموری، اور پھر اس ویریبل نیم کے لیے کمپیوٹر میموری میں کچھ اسپیس جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دینا. یہ عمل ویریبل ڈیفینیشن کہلاتا ہے. جب ہم ویریبل کو ڈیفائن کر لیں گے تب ہم ویریبل کو پروگرام میں کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا انحصار ویریبل کے اسکوپ کے اوپر ہوگا. ویریبل کا اسکوپ کا مطلب کیا ہے کہ ویریبل کس اسپیسیفک ایریا میں یوزیبل ہے یا کسی اسپیسیفک ایریا میں یوزیبل نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرے گا ویریبل کے اسکوپ کے اوپر. جب ہم لوکل اور گلوبل ویریبل کا کانسیپٹ پڑھیں گے تو وہاں پہ ہمیں اسکوپ کا کانسیپٹ سمجھ آئے گا. آفٹر گیونگ اٹس ڈیفینیشن، یعنی ویریبل کی ڈیفینیشن کرنے کے بعد، دس ویریبل کین بی یوزڈ ان دا پروگرام ڈپینڈنگ اپون دا اسکوپ آف دیٹ ویریبل. اس ویریبل کے اسکوپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں. ہم اس کو سمرائز اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب ہم ویریبل کو ڈیفائن کرتے ہیں تو یو انڈیکیٹ دا نیم اینڈ دا ڈیٹا ٹائپ آف ویریبل ٹو دا کمپائلر. تو ہم نیم اور ڈیٹا ٹائپ کمپائلر کو بتا دیتے ہیں، اور کمپائلر ڈیٹا ٹائپ کے مطابق اس ویریبل نیم کے لیے کچھ میموری ایلوکیٹ کر دیتا ہے. تو کمپائلر ایلوکیٹ سم میموری ٹو دا ویریبل اکارڈنگ ٹو اٹس سائز اسپیسیفکیشن. انٹیجر ٹائپ، کیریکٹر ٹائپ، فلوٹ ٹائپ، ڈبل ٹائپ، بول ٹائپ. تو یہ ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپس ہیں اور ان کی سائز اسپیسیفکیشن مختلف ہے.
اگر آپ ڈیٹا ٹائپ کا کانسیپٹ جاننا چاہتے ہیں تو اوپر آئی ڈاٹ میں اس کا لنک ملے گا. ڈیٹا ٹائپ کی اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹا ٹائپ کو ایکسپلین کیا گیا ہے، آپ وہاں سے یہ سب سیکھ سکتے ہیں. ویریبل ڈیفینیشن کا سینٹیکس کیا ہوگا؟ ہم نے ابھی پڑھا کہ ہم ویریبل نیم، اور ویریبل نیم کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ڈیٹا ٹائپ اسائن کرتے ہیں. تو ڈیٹا ٹائپ اسپیس ڈالنی ہے، اس کے بعد ویریبل نیم لکھنا ہے اور پھر سیمی کولن لگانا ہے. یہ رول ہے یا یہ سینٹیکس ہے کسی بھی ویریبل کو سی یا سی پلس پلس لینگویج میں ڈیفائن کرنے کا. ڈیٹا ٹائپ اسپیس ڈالنا ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر ویریبل نیم لکھنا ہے اور سیمی کولن لگانا ہے. ایگزامپل میں دیکھیے ہمارے پاس جو بیسک ڈیٹا ٹائپس ہیں یا جو پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس ہیں اس میں انٹیجر ہے، فلوٹ ہے، ڈبل ہے، کریکٹر ہے. تو یہاں ہم نے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ لکھی، اسپیس ڈالی اور اس کے بعد ویریبل کا نیم لکھا اور سیمی کولن لگا دیا. یہ جو ویریبل کا نیم ہوگا یہ ان تمام رولز کو فالو کرے گا جو ہم آگے پڑھیں گے. فلوٹ ڈیٹا ٹائپ کا نیم ہے، اسپیس ڈالیں گے اور اس کے بعد ویریبل کا نیم لکھا اور سیمی کولن لگا دیا. کریکٹر ڈیٹا ٹائپ ہے، اسپیس ڈالی اور اس کے بعد چوائس لکھ دیا. تو یہ ہمارے پاس 3 ویریبلز آ گئے، انٹیجر کا، فلوٹ کا اور کریکٹر کا. اگر آپ کے پاس انٹیجر ہی ڈیٹا ٹائپ کے ایک سے زیادہ ویریبلز ہیں تو آپ اس کو ایک سنگل لائن میں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. انٹیجر ویلیو 1, ویلیو 2, ویلیو 3. دیکھیے یہاں پر ہم نے 3 ویریبلز بنائے ہیں، VAL1, VAL2 اور VAL3. ان تینوں کے درمیان میں ہم نے کوما لگا کر ان کو سیپریٹ کر دیا ہے اور اینڈ میں سیمی کولن آئے گا. اگر آپ اس میں سیمی کولن مس کر دیتے ہیں تو کمپائلر اس کے اوپر ایرر جنریٹ کر دے گا. اگر آپ ایک سے زیادہ ویریبل سیم ٹائپ کے ڈکلیئر کرتے ہیں اور ان کے درمیان کوما پٹ نہیں کرتے، خالی اسپیس دے دیتے ہیں، تو تب بھی کمپائلر اس کے اوپر ایرر دے دے گا. تو ویریبل ڈیفینیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کے مطابق یہ دیکھیے، A variable of integer type with the variable name sum is defined. یہ پہلی لائن میں this variable definition allocate. جب ہم یہ ویریبل ڈیفائن کریں گے تو اس کے لیے کمپائلر کیا کرے گا؟ سم ویریبل کے لیے ایک میموری ایلوکیٹ کر دے گا. ویریبل with same type can be defined in same line separated by commas. یہ وہ رولز ہیں جسے ہم ویریبل ڈیفینیشن میں اپلائی کرتے ہیں. ان تمام رولز کو آپ کو اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ ڈیٹا ٹائپ، پھر اسپیس، ویریبل نیم اور سیمی کولن. اگر ایک ہی ٹائپ کے ملٹیپل ویریبلز بنانے ہیں تو ان کے درمیان سے آپ کوما لگا کر ان کو سیپریٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ویریبل ڈیکلیریشن. تو ویریبل ڈیفینیشن میں ہم نے بتایا کہ ہم ویریبل کا نیم، اس کے لیے ڈیٹا ٹائپ اور پھر کمپائلر اس کے لیے جو میموری اسپیس اسائن کرتا ہے یا ایلوکیٹ کرتا ہے، اس مکمل پروسیس کو ہم ویریبل ڈیفینیشن کہتے ہیں. تو ویریبل ڈیکلیریشن کیا ہوتا ہے؟ ویریبل ڈیکلیریشن کا مطلب سی یا سی پلس پلس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم سمپلی کمپائلر کو بتاتے ہیں کہ اس نام کا پروگرام کے اندر ایک ویریبل ایگزسٹ کرے گا. جب ہم کمپائلر کو یہ بتا دیں گے تو کمپائلر اس کے اوپر کوئی کمپائلیشن ٹائم پہ ایرر جنریٹ نہیں کرے گا. بائی ڈکلیئرنگ اے ویریبل ان C++, وی سمپلی ٹیل دا کمپائلر that this variable exists somewhere in the program. ہم کمپائلر کو بتا دیتے ہیں کہ اس نام کا ایک ویریبل پروگرام میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کمپائلر اس کے لیے کوئی میموری ایلوکیٹ کرے. ڈیفینیشن میں میموری ایلوکیٹ ہوتی ہے، ڈیکلیریشن میں میموری ایلوکیٹ نہیں ہوتی. ڈیکلیریشن میں صرف کمپائلر کو ویریبل کا نیم اور ٹائپ بتائی جاتی ہے. ڈیکلیریشن آف ویریبل انفارمز دا کمپائلر دیٹ سم ویریبل آف اسپیسیفک ٹائپ اینڈ نیم ایگزسٹ. مطلب کہ کسی خاص ٹائپ کا اور خاص نیم کا ایک ویریبل میموری میں یا پروگرام میں ایگزسٹ کرتا ہے، جس یہ کمپائلر کو بتایا جاتا ہے. اس کو کتنی میموری ایلوکیٹ کی جائے گی، یہ کام ویریبل ڈیفینیشن میں ہوگا. یہ دیکھیے یہاں پہ اسی سینٹینس کو پھر ریپیٹ کیا گیا ہے، دا ڈیفینیشن آف ویریبل ایلوکیٹ میموری فار دیٹ ویریبل ان دا پروگرام. بار بار میں ایک ہی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ ڈیفینیشن آف ویریبل میں میموری ایلوکیٹ ہوتی ہے، ڈیکلیریشن میں میموری ایلوکیٹ نہیں ہوتی. میموری کے علاوہ باقی وہی کانسیپٹ ہے ڈیفینیشن کا اور ڈیکلیریشن کا، مطلب ویریبل نیم اور اس کی ٹائپ، یہ دو چیزیں سیم ہو گئیں. ڈیفینیشن میں صرف ویریبل کو میموری اسپیس ایلوکیٹ ہوتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں ویریبل ڈیفینیشن از اے کمبینیشن آف ڈیکلیریشن اینڈ میموری ایلوکیشن. مطلب جو ویریبل ڈیفینیشن ہے اس کے اندر ڈیکلیریشن بھی شامل ہو جاتی ہے اور میموری ایلوکیشن بھی شامل ہو جاتی ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ویریبل انیشلائزیشن. ویریبل ڈیفائن یا
वेरिएबल डेफिनेशन या वेरिएबल डिक्लेरेशन के वक्त अगर हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दें तो ये प्रोसेस वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाता है। सिंपल वर्ड्स में हम यूँ कह सकते हैं कि वेरिएबल जब हम बनाएंगे उसी वक्त अगर हम उस वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करवा दें या उस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करवा दें तो ये अमल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का अमल कहलाता है। यहाँ देखिए, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल एंड डेक्लेरेशन कैन अकर इन द सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर एक ही वक्त में उसकी इनिशियलाइजेशन का अमल भी होगा और उसकी डेक्लेरेशन का अमल भी होगा। तो वेरिएबल डिक्लेयर या डिफाइन करते वक्त उसके अंदर जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं या असाइन करते हैं, इस अमल को वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि हम डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखेंगे, फिर हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। ये हमारे पास सिंगल इक्वल टू का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। उसके बाद हम इनिशियल वैल्यू लिखेंगे और फिर एंड के ऊपर सेमी कॉलन आ जाएगा। डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर और इनिशियल वैल्यू। ये देखिए, इंट डेटा टाइप, ए वेरिएबल नेम हो गया, ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर और जो 100 है ये उसकी इनिशियल वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ए बनाया और उसको 100 से इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ch बनाया और उसको ए के साथ, कैरेक्टर वैल्यू ए के साथ इनिशियलाइज करवा दिया। तो ये था हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त हम उसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल इन सी या C++ लैंग्वेज में जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं तो तब कौन कौन से नेमिंग रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। वेरिएबल का नेम कैपिटल लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर पर कंसिस्ट करेगा। सी या C++ के प्रोग्राम में वेरिएबल का जो नेम होगा वो कैपिटल लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर से मिलकर बनेगा। लेकिन एक शर्त ये होगी कि जो उसका फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो हमेशा या तो अल्फ़ाबेटिक लेटर होगा या फिर अंडरस्कोर होगा। वो अल्फ़ाबेटिक लेटर आपका कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर भी हो सकता है। ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल के नेम में ब्लैंक स्पेसेस, खाली स्पेसेस आप नहीं डाल सकते। अच्छा, इसी तरह से जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे हैश साइन होता है, डॉलर साइन होता है, या इस तरह के कुछ और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, वो भी वेरिएबल के नेम में अलाउड नहीं होते। C++ के जो कीवर्ड्स हैं उनको भी बतौर वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम्स जो हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं, या C++ लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये लोअर केस अल्फ़ाबेट्स और अपर केस अल्फ़ाबेट्स में आइडेंटिफिकेशन कर सकती है, इसलिए वेरिएबल नेम जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर हम इंटीजर वेरिएबल कैपिटल ए लिखते हैं और इंटीजर वेरिएबल स्मॉल ए लिखते हैं तो C या C++ लैंग्वेज कैपिटल ए और स्मॉल ए में आइडेंटिफिकेशन कर सकती है। ये दो अलग अलग वेरिएबल शुमार होंगे। वेरिएबल नेम मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग होगा। अगर आप मोर देन 31 कैरेक्टर्स लिखेंगे तो 31 से जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होंगे कंपाइलर उनको इग्नोर कर देगा। अच्छा, वेरिएबल की जो डेटा टाइप होगी वो हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं, कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, बूलियन है, या यूज़र डिफाइंड जो डेटा टाइप्स हम बनाएंगे आगे चलकर, उसमें कोई भी वेरिएबल की डेटा टाइप रखी जा सकती है। तो ये हमारे पास वेरिएबल के नेमिंग के कुछ रूल्स थे। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम की एग्जांपल आ रही है जिसमें हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल a है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल b है और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल r है। a वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज करवाया 5 से, b वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज करवाया 2 से, इंटीजर वेरिएबल r को इनिशियलाइज नहीं करवाया। नेक्स्ट हमने एक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट लिखी जिसमें हम a और b को मल्टीप्लाई करके उनका रिजल्ट r वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और इस सी आउट स्टेटमेंट की मदद से उस वेरिएबल r के अंदर जो रिजल्ट आए उसको हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं। अब इस प्रोग्राम में मेन से पहले इंट लगा हुआ है तो इसलिए हमने यहाँ पर रिटर्न 0 को लिखा हुआ है। अगर मेन से पहले यहाँ void लगा होगा तो यहाँ हमें रिटर्न 0 की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम की एग्जांपल है। अब हम dev C को और turbo C को 1 by 1 ओपन करके वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये हमारे पास dev C ओपन हो गई। इसमें हम एक नई फाइल बनाते हैं, हैश
include iostream dot h using name space std int main इंटीजर टाइप का वेरिएबल a लिया, उसको हमने 5 से इनिशियलाइज़ किया। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल b लिया, उसको हमने 4 से इनिशियलाइज़ किया। लेट इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल हमने r लिया। एक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं r असाइन a मल्टीप्लाइड बाई b सेमीकोलन सी आउट रिजल्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑपरेटर लगाया और फिर वेरिएबल नेम आर मेंशन कर दिया सेमीकोलन और यहाँ पर रिटर्न 0। ये हमने प्रोग्राम बनाया है। प्रोग्राम बनाने के बाद हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करते हैं तो ये हमसे पूछता है कि इसको सेव करना है। लेट हम इसको सेव कर लेते हैं। result.cpp के नाम से हमने इसको सेव किया। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी इन कंपाइलेशन टर्मिनेटेड। तो यहाँ एक्चुअली हमने .h लगाया है, इसको अगर हम ख़त्म कर देंगे तो अब हमारे पास कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। ये देखिए हमारे पास एरर 0 है, वार्निंग 0 है। अब हम इसको रन करते हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू 20। तो हमने जो वेरिएबल a और b बनाया, a के अंदर हमने 5 असाइन किया, b को हमने 4 से इनिशियलाइज या असाइन किया और r इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b लिखा। a और b जब मल्टीप्लाई होंगे तो उसका आंसर 20 निकलेगा जो r के अंदर स्टोर होगा और फिर r की वैल्यू को हमने सी आउट करवा दिया। तो ये हो गया हमारे पास एक प्रोग्राम जो हमने डेव सी में लिखा। डेव सी में याद रखिएगा यहाँ पर iostream लिखा जाएगा, .h की ज़रूरत पेश नहीं आती। अब हम टर्बो सी ओपन करते हैं। हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conaio.h। यहाँ conaio.h इसलिए हम लगा रहे हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी तौर पर पास करेंगे ताकि हम अपनी आउटपुट पढ़ सकें, जिसके लिए हमें getch फंक्शन की ज़रूरत होती है। getch फंक्शन की हेडर फाइल conaio.h है, इसलिए हम conaio.h को इंक्लूड करते हैं। मैंने बताया अगर हम यहाँ मेन से पहले void लिखेंगे तो तब आपको वहाँ पे रिटर्न 0 को ज़रूरत पेश नहीं आएगी। CLR SCR ये क्लियर स्क्रीन के लिए फंक्शन होता है, ये भी conaio.h हेडर फाइल में मौजूद होता है। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल a लिया, इसको हमने 5 से इनिशियलाइज किया। अगर हम मल्टीपल वेरिएबल सेम लाइन में डिक्लेयर करना चाहते हैं तो मैंने बताया कि यहाँ कॉमा लगाएंगे। b लिया, उसको हमने 4 से इनिशियलाइज किया और हमने r वेरिएबल बनाया। r असाइन a मल्टीप्लाइड बाई b, ये हमने एक अपना एक्सप्रेशन लिखा। सी आउट रिजल्ट इज इक्वल टू, और फिर उस तरह से हमने वेरिएबल r। अच्छा, अब यहाँ पे मेन से पहले void लगा हुआ है तो हमें यहाँ पर रिटर्न 0 देने की ज़रूरत नहीं है। getch हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो getch स्टेटमेंट पर आकर टेम्परेरी तौर पर रुक जाएगा ताकि हम अपने प्रोग्राम की आउटपुट को पढ़ सकें। फाइल में से हम इस पे सेव पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम ये नेम यहाँ तक हम इसको इरेज करेंगे और यहाँ पर हम इसका नाम रख देते हैं रिज़ल्ट नेम रखने के बाद ओके करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम result.cpp के नाम से हो गया। इसको कंपाइल करते हैं हम। इनकी शॉर्ट कीज़ Alt F9 होती है। देखिए यहाँ पे ना तो एरर है ना ही वार्निंग है। अब हम इसको रन करते हैं। ये देखिए रिजल्ट इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास
और गेट सी एच की वजह से ये टेम्परेरी तौर पर रुका हुआ है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे या कोई की प्रेस करेंगे ये हमें वापस टर्बो सी प्लस प्लस में ले जाएगा। तो ये हमारी प्रैक्टिस हो गई टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर। तो आज हमने वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको हमने डेव सी में और टर्बो सी के अंदर परफॉर्म करके देखा। आप इसके अंदर कुछ मज़ीद तब्दीलियां कर सकते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बजाय यहाँ पे आप एडिशन का या डिवीजन का या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट हमने लिखा r इज़ इक्वल टू a प्लस बी। अगर अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करेंगे तो इसकी एग्जीक्यूशन का आंसर 9 आएगा, क्योंकि 5 और 4 जब आपस में ऐड होंगे तो उसका रिजल्ट 9 होगा। ये देखिए हम यहाँ से हम इसको कंपाइल करते हैं और यहाँ से हम इसको रन करते हैं, ये आंसर आ गया 9। तो ये हमने प्रैक्टिस कर ली टर्बो सी और डेव सी के अंदर। उम्मीद है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप वेरिएबल के बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।